بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار پڑتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ ان چیزوں سے بیمار پڑتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ تبھی تو جون ایلیا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں۔ بڑے بزرگ کہہ گئے کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اسی کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیں۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ عاجزی اختیار کرے، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو اپنی طرح خیر خواہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر بہانہ اور برے وقت میں تانا، کوئی کتنا ہی عزیز ہو مار ہی دیتا ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں بلکہ سہارا دے کر گراتے ہیں۔ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اگر کبھی دل دکھے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو گہری سانس لے کر اپنے اللہ سے دل کی بات کر لیا کرو اور اپنے آنسو خود ہی صاف کر لیا کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے سنبھالے گا، وہ تمہارے صبر کا اجر کیسے دے گا۔ میں نے تو ایسے لوگوں میں بھی ہنستے ہوئے وقت بتایا جو میرے ساتھ رہ کر بھی مجھے ہی ڈستے رہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کچھ رشتے تمہارے خود ختم کرتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو، اور بے شک میں جو کرتا ہوں تمہارے لیے بہتر کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھی سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے تمام راز اپنے رب کو بتایا کرو،
یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ جو بندہ اپنے والدین کا گستاخ ہے اس کے لیے وقت کا ولی بھی دعا کرے تو کوئی کام نہیں آئے گی۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ اللہ پاک جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب تم سے کوئی اختلاف کرے یا تم پر کوئی تنقید کرے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چنگاری کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ چنگاری سانپ بن جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ پھل درخت کے اندر سے کبھی نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لو، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے کبھی نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لو۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ انسان اکثر انہی لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرے اور ان لوگوں سے اکثر بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔